الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حضرات محترم، ایک مسلمان کی حیثیت سے کوئی بھی انسان، اگر وہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی خزانہ جو ہے وہ اس کا ایمان ہے. اگر کوئی انسان مسلمان ہے تو اسے اپنی زندگی کی سب سے محبوب چیز ایمان ہے، اور سب سے انسان کے لیے اگر وہ مسلمان ہے تو بری چیز کفر ہے. ایمان کا مطلب اللہ کے احکامات کو ماننا، اس کے رسول کی تعلیمات کو ماننا. آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، وملائکتی، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، وکتبی، اس کی کتابوں کو برحق تسلیم کرنا، اس کے احکامات کو اپنے لیے فرض سمجھنا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کو اپنا رہبر ماننا. اور یہ ہر اس اہل اسلام کے دل کی سب سے پسندیدہ چیز ایمان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، وہ مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے،
اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ یا اس کا رسول کوئی حکم دے ایماندار کو، عورت ہے یا مرد، اللہ کا حکم آ جاتا ہے یا اس کے رسول کا حکم آتا ہے، ما کان لہم الخیارہ، وہ عالم ہے یا جاہل ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اللہ نے کائنات کے اندر کسی کو اختیار نہیں دیا کہ جب اللہ یا اس کے رسول کا حکم آ جائے وہ اپنی مرضی استعمال کرے. وما کانا سورت احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 36 ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے اللہ کے حکم میں، نہیں میں ایسے نہیں ایسے کر لوں، یا اس کے رسول کے حکم میں کہ آپ نے ایسا فرمایا ایسے ہو جائے تو کیا حرج ہے. یہ ہے اختیار استعمال کرنا دوسرے کی بات میں. کائنات کی ہر شخصیت کے معاملے میں اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہے. ہم کسی کی بات کو من و عن مانے یا کچھ بھی نہ مانے، ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب ایک مومن آدمی اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے وہ نہ مانے تو پھر مومن نہیں ہے. نہ ماننا تو دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ مان لیتا ہوں کچھ نہیں مانتا. یہ بھی بڑی بات ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ساری مان لیتا ہوں 1% انکار کرتا ہوں تب بھی ایمان نہیں ہے. ان یکون لہم الخیارہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان اپنا اختیار استعمال کرے گا تو یہ معصیت کی نافرمانی کے درجے پہ آ جائے گا. دیکھیں معصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بات کہی، میں نے کہا میں نہیں مانتا، تو عربی میں کہتے ہیں معصیت، اس نے اس کی بات کا انکار کیا ہے. تو اگر میں آپ کی یا آپ میری بات کا انکار کریں ہم سب کو حق ہے. میری ساری زندگی کی باتوں کا انکار کر دے کوئی گناہ نہیں آپ پہ. میرے ابا کی ساری باتوں کا انکار کر دے کوئی گناہ نہیں آپ پہ. اور کائنات کے ہر بندے کی ہر بات کو ٹھکرا دیں کوئی گناہ نہیں. لیکن جس دن کوئی انسان یہ سوچے کہ اللہ کے نبی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی بات نہ مانوں تو اللہ کہے گا تم مومن نہیں، تم تو کافر ہو. یہ ہمیں اجازت نہیں ہے. یہاں آ کے ہمارا اختیار ختم. جہاں اللہ کا حکم آ جائے یا اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر ہم میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنی مرضی سے کوئی چیز ایڈ کریں یا کوئی چیز باہر نکالیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ سورت حجرات کی آیت نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں، یہ 26واں پارہ ہے سورت حجرات ہے، اس کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنی زندگی میں ایک کام سے ہمیشہ بچ کے رہنا. مالک وہ کیا بات ہے جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جہاں اللہ کا حکم آ جائے یا اس کے رسول کا حکم آ جائے، ان کی بات آ جائے تو پھر اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھانا، اپنی بات کو اس سے فوقیت نہیں دینی. یہ میں تمہیں کہتا ہوں
اور پھر اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان اللہ سمیع علیم، اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ تیرے رب کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کر رہے ہو، وہ سننے والا بھی ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی سرگوشی سن لیتا ہے، علیم۔ عام بات تو بہت دور کی ہے، وہ تو تیرے سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اس کا علم اتنا کامل ہے۔ بلکہ میرے عزیز بھائیوں، ہم اگر بات کریں تو اپنے آپ کو سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کے کسی کا مذاق اڑا دیں تو اسے احساس نہیں ہوگا، لیکن میرا رب وہ ہے جو میرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے کہ میں اپنے من میں کیا چھپایا ہوا ہے، میں مذاق اڑا رہا ہوں یا بات درست کر رہا ہوں، میرا رب یہ جانتا ہے۔ تو وہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آگے بڑھنا ہے، کس طرح؟ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے ہر قوم کے اندر ایک قانون کی کتاب اتاری ہے، وہ ان قوموں کی قسمت کے انہوں نے ضائع کر دی، لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمد الرسول اللہ میں پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کتاب ہمیں ملی ہے جس کا نام قرآن ہے، جس کا نام الفرقان ہے، یہ 1400 سال پہلے جس طرح جبریل نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، جن کلمات کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ اللہ کے نبی پہ یہ نازل کی تھی، آج میرے جیسے حقیر سے انسان کے پاس بھی اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ تو جب اللہ مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اس کی اصل صورت میں تجھ تک پہنچایا، اب میری کتاب کے معاملے میں تغیر و تبدل نہ کرنا، نہ اس کے الفاظ میں، نہ اس کی تفصیل میں، نہ اس کی تفسیر میں، نہ اس کے احکام میں، نہ اس کے منع کرنے میں، اور نہ ہی اپنے پاس سے کوئی بات ایڈ کرنے کی کوشش کرنا۔ اور میری کتاب کا آغاز ہوتا ہے جو وحی کی ترتیب ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اختتام ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہاں سے لے کر یہاں تک 23 سال تک میں اپنے نبی پہ نازل بھی کرتا رہا اور اس کی تفصیل بھی بیان کرتا رہا، ایک نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 سے زیادہ انسانوں نے اس قرآن کو اپنے اوپر لاگو کیا اور عمل کر کے آنے والی نسلوں کو بتایا کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے ایک ہی رستہ ہے، اگر ہم اس قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم 2 چیزیں دیکھیں گے کہ قرآن کی جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے اس کی کیا تشریح فرمائی تھی، اور اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں نے اس پہ عمل کیسے کیا تھا۔ بس جب ہم میں سے ہر انسان اپنی مرضی کی تفصیل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ گمراہی کے رستے پہ چلا جائے گا، اس کے ہاتھ پہ کچھ نہیں آئے گا جب تک وہ رہنمائی نہیں لے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور میرے عزیز بھائیو، 23 سال عرصہ کم نہیں ہوتا، اتنی وقت میں کئی تغیر و تبدل آتے ہیں، کئی خوشیاں غمیاں آتی ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اولادیں پیدا ہوتی ہیں، اور سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اس معاشرے میں بھی ہوا۔ اللہ کے نبی نے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو انسان کو کیا کرنا چاہیے بتایا، اگر شادی ہوئی نکاح کیسے کرنا ہے اور آگے زندگی نہیں کیسے گزارنی ہے یہ بھی بتایا۔
اور ایسے ہی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تدفین کیسے کرنی ہے، اس کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اسے نہلانا کیسے ہے، اس کو کفن کیسے پہنانا ہے، اس کے لیے دعا کیسے کرنی ہے، اس کے معاملات کیسے کرنے ہیں، اس کے اوپر سے قرض کیسے اتارنا ہے، اس کی وراثت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے بتایا اور پیارے پیغمبر نے پریکٹیکلی اپنی امت کے اندر یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایک کتاب قانون موجود ہے جس کا نام قرآن ہے، اور اس کی تشریح ثم ان علینا بیانا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کی تشریح بیان سکھلایا تھا اور آپ نے اس کی تشریح فرمائی تھی اور امت نے اس پہ عمل کیا تھا اور ایک بہترین جماعت قرار پائی تھی۔ دنیا کا اللہ نے انہیں سارا نظام ان کے ہاتھ میں عطا کیا تھا۔ تو آج اگر ہم اس رستے پہ چلیں گے تو یاد رکھیں پیارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اسی قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت دیں گے اور بہت سے لوگ رسوا ہو جائیں گے۔ عزت کنہیں ملے گی؟ جو قرآن کو بطور قانون اسے اپنے لیں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں گے، اس کے احکامات کو دیکھیں گے، اس پہ تدبر و تفکر کریں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، وہ تو عزت پا جائیں گے۔ اور جنہوں نے قرآن کو کھلونا بنا دیا، مولویوں نے اسے تعویذ کی کتاب سمجھ لیا اور لوگوں کے مرنے پہ جا کے پیسے لے کے پڑھنے کا ذریعہ بنا لیا، یہ ایک تماشا ہے جو اللہ کی کلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو اللہ کے احکامات اس کی کتاب کے ساتھ تماشا کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں تماشا بنا دیتا ہے۔ آخرت میں تو جو اس نے کرنا ہے وہ اس کو پتا ہے۔ بے شک اس نے بتایا ہے کہ ان کا یہ معاملہ ہوگا، وہ معاملہ پھر بھی ہم سے مخفی ہے، لیکن دنیا میں یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کی کتاب سے کھیلنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی کتاب سے کھیلنا کیا ہے؟ اللہ نے جو ایک قانون بنایا ہے اس قانون کو تسلیم نہ کرے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ قرآن نے خوشیوں، غمیوں، معاملات اور جو بھی ہے ہمارا معاش، ہماری معاشرت، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کی، لیکن ہم رہنمائی نہیں لے رہے، بلکہ کچھ لوگ قرآن کو جس طرح یہود کے علماء تھے، کچھ ٹکڑا وہاں سے لیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ٹکڑا وہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، لوگوں کے سامنے وہ 3-4 باتیں ملا کے بیان کر دی، لوگ بیچارے سمجھتے رہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ بدبخت جھوٹ بول رہا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اس خناس سے، اس ذلیل اور دیوس سے، بے غیرت سے کون برا ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور معصوم لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ان باتوں پہ، جس طرح آپ اگر ایک مال کماتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کرتے ہیں، کوئی چور ڈکیت نہ اسے پڑ جائے، کوئی اسے اٹھا کے نہ لے جائے، اس کی حفاظت کے لیے پوری تگ و دو کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ایمان بھی ہمارا ایک ایسا انمول خزانہ ہے، اس کو بھی ایک ڈکیت ہے جس کا نام شیطان ہے، وہ اس کو چھین لیتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ عام انسان سے چھینے، مولوی بھی اس کی زد میں آ جاتا ہے، محدث بھی اس کی زد میں آ جاتا ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ سب اس کی زد میں آ جاتے ہیں اس وقت جب یہ قرآن کے معاملے میں انسان لاپرواہی برتتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے ایسے کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے۔
حرج یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا قانون خود دیا، میرے قانون پہ مطمئن کیوں نہیں ہو؟ دیکھیں نا، آج ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے، حرام حلال کا اختلاف ہے، دن اور رات کا اختلاف ہے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کی کتاب ایسی ہے جس نے ہمیں کنفیوز کیا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ کی کتاب میں کوئی کنفیوژن نہیں، رسول اللہ کے فرمان میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ کنفیوژن اگر ہے تو وہ ہمارے من کے اندر ہے۔ جس سوچ کے ساتھ اسے کھولیں گے، اللہ رب العزت سورۃ بقرہ 3 رکوع میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یہ کتاب ضروری نہیں سب کو ہدایت دے، بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مالک یہ کیا ہوا؟ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہا وما یضل بہ الا الفاسقین، جو گناہ اور نیکی کو ساتھ ساتھ چلاتا ہے یہ کتاب اسے ہدایت نہیں دیتی بلکہ اسے گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ کام کر کے اپنی طرف سے بڑے ہوشیار بنتے ہیں کہ لو جی اس سے کیا فرق پڑے گا، ایسے کر لیں گے تو ایسے ہو جائے گا، دیکھیں اس کی یہ دلیل ہے۔ ہم لاکھ دلیلیں ڈھونڈ لیں۔ آپ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کے متعلق حکم دیا فرشتوں کو، اسجدوا آدم، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم مان لیا، آج تک وہ عزت میں ہے، الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ ابلیس سے پوچھنے لگے، قال یا ابلیس ما منعک، ابلیس تو نے کس نے منع کیا تھا؟ ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جبکہ میں نے حکم دیا تھا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں میں نے حکم دیا تھا تمہیں۔ تو اب آگے سے وہ دلیلیں دینے لگا، کہنے لگا قال انا خیر، اللہ میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، یہ مٹی سے، میں کیوں کروں؟ اور ٹھیک ہے اللہ، اے ابلیس اس میں کوئی شک نہیں کہ تو جو دلیل دے رہا ہے اپنی جگہ، لیکن تو یہ تو سوچ تجھے حکم کون دینے والا ہے؟ اللہ نے پہلے کہا یا ابلیس ما منعک اذ امرتک، حکم میں نے دیا ہے، کیوں تو رکا؟ تو یہ ہمیں بھی سوچنی چاہیے، اگر ہم اللہ کے حکم پہ رک گئے تو یہ کردار تو ابلیس نے کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا، یہ کردار تو ابلیس کا ہے۔ تو اگر اللہ کا حکم آئے ہم تسلیم کر لیں تو یہ کردار دوسرے نوری فرشتوں کا ہے، جو آج بھی عزت کے ساتھ اللہ کے عرش کے ارد گرد، اللہ کی جنتوں میں، اللہ کے کاموں میں آج بھی مصروف ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور شیطان کے گلے کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت قائم ہونے تک دنیا کے سارے ذلیل انسانوں کی سرداری کا کلہ اس کے سر پہ ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس نے کہا کہ اللہ کا حکم اپنی جگہ، دیکھیں میری بھی تو دلیل سنیں، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت اسے کہا جاؤ میرے دربار سے نکل جاؤ۔ تو پھر کہنے لگا اچھا اگر یہ بات ہے، پھر بھی شرم نہ آئی، کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک اللہ پھر مہلت دے دے۔ کیا کرے گا بھائی؟ کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا جن کے باپ کی وجہ سے آج میں ذلیل ہوا ہوں۔ اور یاد رکھیے آدم کی اولاد،
اے حوا کی بیٹیوں، ہم اپنی غلطیوں پہ فخر نہ کریں بلکہ رویا کریں، کیونکہ ہم سے یہ سب کچھ جو کروایا جا رہا ہے یہ شیطان کروا رہا ہے۔ اس نے اللہ کے دربار میں اس کی عزت کی قسم اٹھائی تھی۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ ہمیں اپنی عزت کا پاس کرنا چاہیے، اس کی بات نہیں، اپنے رب رحمان کی بات کو ماننا چاہیے۔ تو اللہ نے پھر اس کے جواب میں کیا کہا؟ قال فالحق والحق اقول، پھر سن لے میں سچا ہوں، میری بات بھی سچی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جس نے تیری بات مان کے ضلالت اور گمراہی کا رستہ اختیار کیا، میں تجھے اور تیری بات ماننے والے دونوں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ تو اب میرے عزیز بھائیو، یہ باتیں ساری سوچ کے ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ نے جو دین جس کا نام اسلام ہے جو ہمیں عطا کیا ہے، جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا فخر ہے، یہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ قرآن عزیز کے اندر 80 مرتبہ سے زائد اللہ نے یہ لفظ بولا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، میں اس کے علاوہ کسی کی اطاعت کی تمہیں حکم نہیں دیتا۔ ایک جگہ صرف فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے حاکم ہیں ان کی بھی کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر ان کی اور تمہارے درمیان کوئی تنازع پڑ جائے تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آنا۔ ہماری زندگی میں ہمارے لیے فائنل اتھارٹی، ہمارے لیے سپریمیم کورٹ، ہمارے لیے سب سے بڑی عدالت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور اگر آج ہماری آج کی یہ چھوٹی چھوٹی عدالتیں جو ہماری مملکت بناتی ہیں، ایک مجسٹریٹ کی عدالت ہے، سول جج کی ہے، سیشن کی ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یہاں پہ کوئی شخص عدالت کے حکم کی خلاف ورزی میں زبان کھولے اس پہ توہین عدالت لگتی ہے، عدالت اسی وقت سزا دیتی ہے۔ تو کیا اللہ کی عدالت ایسی کمزور ہے کہ جس مولوی کے من میں جو مرضی آئے وہ اللہ کی عدالت میں بکتا رہے؟ یا کسی عام انسان کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے افضل ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے دل میں ایک سوچ آئی۔ سوچ کیا تھی کہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بیت اللہ میں وہ رونق نہیں رہتی جو پہلے حج کے دنوں میں ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ بیت اللہ میں ہمیشہ رونق رہنی چاہیے۔ تو آپ نے ایک آرڈیننس جاری کیا، کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کوئی شخص جب حج کے لیے آئے اس کے ساتھ عمرہ نہ کرے، عمرے کے لیے الگ سفر کیا کرے۔ یہ ایک اچھی سوچ تھی، اس میں کوئی نہ اللہ کی نافرمانی کی سوچ تھی نہ اس کے رسول کی نافرمانی تھی۔ آپ نے یہ کہہ دیا، حج کا موسم آیا، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو جب مدینہ منورہ سے نکلیں تو تھوڑا باہر آتے ہیں تو وہاں ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، وہاں پہ میقات ہے، میقات پہ آ کے احرام باندھتے ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ بھی احرام باندھ رہے ہیں، انہوں نے بھی احرام باندھا۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہم لبیک حجا وعمرۃ، اے اللہ میں حاضر ہوں حج اور عمرے کے لیے۔ لوگ چونک پڑے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو دیکھا عبداللہ بن عمر، پوچھا عبداللہ
تیرے بابا نے منع کیا تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کرنا، عمرے کے لیے دوسرا سفر کرنا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ کلمہ میں نے اپنے بابا کا نہیں، محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ جب میرے رسول نے حکم دیا ہے کہ آج کے بعد حج عمرہ اس طرح مل گیا، تو میرے بابا کا حکم، اس سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، اللہ کے نبی کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ جب تک مسلمانوں کی سوچ یہ رہی ہے، اس وقت تک مسلمان دنیا میں باعزت تھے۔ جب مسلمانوں کی سوچ یہ بن گئی کہ میرا مولوی بھی تو ہے نا، میرا امام بھی تو ہے نا، یہ دنیا کے سارے پیر، امام، مولوی اللہ کے نبی کی جوتی پہ، اللہ کے نبی کی بات سب سے افضل ہے۔ تو اس لیے اللہ کسی کی بھی بات، ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ کئی دفعہ عرض کیا ہے، ہارون رشید بنو عباس کا ایک بہت بڑا خلیفہ تھا، بڑا علم دوست بھی تھا، بغداد سے چلا، مدینہ منورہ آیا، امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام مالک وہ ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ بیٹھ کے حدیث کا درس دیا تھا، اور مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی تھے، اور آپ کا اتنا ادب کرتے تھے۔ اس وقت تو ہم دکھاوے کا معاملہ زیادہ کرتے ہیں، مدینے میں ساری زندگی جوتا پہن کے نہیں چلے کہ کہیں میرا قدم اس جگہ پہ نہ آ جائے جہاں رسول اللہ کا قدم پڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس ہارون رشید آیا، کہنے لگا، اے امام وقت، میں ایک اجازت طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے معاملہ یہ ہے کہ آپ کی کتاب موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، کہنے لگے میں چاہتا ہوں بطور قانون عالم اسلام میں اسے نافذ کر دو۔ امام مالک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے جس لوگوں نے مسجد نبوی دیکھی ہوئی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے، اس کے دائیں طرف آپ کا روضہ مبارک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں تو بادشاہ سامنے، وقت حکمران سامنے کھڑا ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے، اے امام وقت مجھے اجازت دے دیجئے، میں آپ کی کتاب موطا امام مالک کو بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کر دوں۔ کہنے لگے، اے خلیفۃ المسلمین، بات دراصل یہ ہے کہ اس میں کچھ تو رسول اللہ کے فرامین ہیں، اس میں تمہیں میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ میرے فتاوے ہیں۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں مالک کی جان ہے، اس پوری دنیا میں ہر بندے کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی۔ اشارہ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کی طرف، کہ صرف وہ شخصیت ایسی ہیں جن سے اختلاف نہیں ہو سکتا، جن سے اختلاف کرنا کفر ہے۔ انسان مسلمان نہیں رہتا جب وہ اپنے نبی کی کسی بات سے اختلاف کرے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ پریشان ہو گیا، اس سے بات نہ سوجی، واپس پلٹ گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے دین صحیح صورت میں آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن آج ایک ایسا پرفتن دور ہے کہ جس میں ہم نے ہر چیز کو، جو بھی ہمارے پاس بات آ جائے، ہم اسے دین اور بھلائی اور نیکی سمجھ کے قبول کر رہے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق 17 اقوال آتے ہیں تاریخ اور سیر کی کتابوں میں، جس میں 15 اقوال ایسے ہیں جو ربیع الاول کے متعلق ہیں، 2 قول ایسے ہیں، ایک رمضان اور ایک محرم کے متعلق ہے، کہ بعض کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے،
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ 8 کو پیدا ہوئے تھے، بعض کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے تھے۔ مصر کے ایک بہت بڑے ماہر فلکیات پروفیسر محمود فلکی، انہوں نے پورا ذائچہ ایک بنایا ہوا ہے ہر سال کو اس طرح کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حالانکہ آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے تاریخ نہیں بتائی تھی کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب پیدا ہوئے؟ آپ نے فرمایا سوموار کے دن پیدا ہوا تھا بس، اور اسی لیے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے اس دن مجھے پیدا کیا، اور جس دن روزہ رکھا جائے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک قول ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، ایک یہ ہے کہ آپ 18 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، ایک یہ ہے 22 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، ایک یہ ہے کہ 20 رمضان کو پیدا ہوئے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عرب لوگ اپنے جانوروں کے نسب بھی کئی نسلوں تک یاد رکھتے تھے، چاہے وہ اسلامی زندگی ہے یا اسلام سے قبل۔ عرب جو ہے یہ سالگرہ کے تصور سے بالکل خالی تھے، ان کے ذہنوں میں سالگرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی۔ اسی لیے آپ کی پیدائش کے متعلق بہت سے اختلاف سامنے نظر آتے ہیں۔ اور پھر اگر بالفرض یہ سب کچھ درست ہے کہ کوئی ایک دن آپ کی پیدائش کا مقرر کر لیا جائے کہ فلاں ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال تک آپ نے زندگی گزاری، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ اپنی چچا کی دادا کی کفالت میں رہے۔ کیا آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا یوم پیدائش منایا جس طرح ہم کرتے ہیں؟ کیا پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کیا انہوں نے ایسا کیا؟ اس کے بعد جب آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی متمول ترین خاتون تھی، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس، کیا انہوں نے ایسے کیا؟ پھر اللہ نے آپ کو نبوت سے نواز دیا، تو جو کام آپ نبوت سے پہلے نہیں کر سکے، بہت سی باتیں اللہ نے آپ کو بتائی، آپ نے نبوت کے بعد کی، تو 23 سال تک پھر آپ دنیا کی زندگی آپ نے گزاری۔ 23 سال کے اندر کیا آپ کو یا آپ کے صحابہ میں سے کسی کو آپ سے محبت نہیں تھی کہ وہ یہ کام کرتے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے، پھر تو بدقسمتی یہ کہ آج ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس جب اس کے دوسرے پہلو کو ہم دیکھتے ہیں، 29 صفر کی تاریخ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی فوت ہو جاتے ہیں، ان کا جنازہ پڑا، پھر اس کی تدفین ہوئی۔ جب آپ واپس پلٹے تو اچانک آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا، آپ نے کسی سے ایک کپڑا لے کے اپنے سر پہ باندھ لیا، آپ گھر میں تشریف لائے، اور یہ درد بڑھتی بڑھتی بخار پہ آ گئی، اور بخار بڑھتا بڑھتا اتنا ہو گیا کہ آپ کے کپڑوں پہ ہاتھ لگانا مشکل ہو گیا۔ 29 صفر، وہ 29 کا مہینہ تھا یا 30 کا؟ 29 صفر کو آپ کی بیماری شروع ہوئی، 12 ربیع الاول تک یہ بتدریج بڑھتی گئی۔ اس میں جو کچھ کیفیات ہوئی اگر ان پہ غور کیا جائے، انہیں پڑھا جائے، تو شاید
کوئی پتھر دل ہی آدمی اپنے دل کو تھام سکتا ہے، وگرنہ صحابہ کی جو کیفیت تھی وہ ناقابل برداشت تھی. یعنی آپ کی بیماری صرف بیماری صحابہ کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور آپ 12 ربیع الاول سے 5 دن پہلے جمعرات مغرب کی نماز تک آپ نے نمازیں پڑھائی. مغرب کی نماز جو آپ نے زندگی کی آخری باجماعت پڑھائی تھی، اس نماز کے اندر آپ نے سورت مرسلات کی تلاوت کی. یہاں تک محدثین نے ہم تک بات پہنچائی ہے. پہلی رکعت میں سورت مرسلات پڑھی تھی، دوسری میں سورت انفطار پڑھی تھی. آپ اندازہ، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہاں تک کہ آپ نے کون سی نماز میں کون کون سی سورت پڑھی تھی یہ بھی ہمیں بتایا ہے. ہم جمعے میں، ہر جمعے میں سورت اعلی اور غاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں، رسول اللہ ہمیشہ کرتے تھے، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. آپ جمعرات کے دن مغرب کی نماز جو ہے اس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ پڑھتے تھے، الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ جمعے کے دن فجر میں سورت سجدہ اور سورت دہر پڑھتے تھے، الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں جو صحابہ نے ہم تک نہیں پہنچایا. تو میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد عشاء کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور بگڑ گئی. آپ غشی میں چلے گئے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری میں کہ آپ جب ہوش میں آئے تو پوچھا، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ. وضو کروایا گیا، اٹھنے لگے تو پھر گر کے بے ہوش ہو گئے. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب یہ ہوا تو پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اس کے بعد 17 نمازیں تھیں جو سیدنا ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو پڑھائی. 12 ربیع الاول کے دن، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. 12 ربیع الاول کے دن چاشت کے وقت، فجر کی نماز کے وقت آپ نے سب سے آخر میں اپنا چہرہ مبارک لوگوں کو دکھایا. فجر کی نماز لوگ پڑھ رہے تھے، سیدنا ابو بکر پڑھا رہے تھے. 12 ربیع الاول کی فجر تھی اور جب آپ نے اپنا پردہ ہٹایا تو لوگ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ نماز توڑ کے آپ سے لپٹ جائیں. تو آپ نے اشارہ کر کے کہا اپنی نماز مکمل کرو اور پردہ گرا دیا. اس کے بعد پھر ہم رسول اللہ کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ سکے. جب چاشت کا وقت ہوا تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ شدید ترین بخار تھا، پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ گیلا کرتے، اپنے چہرے پہ پھیرتے اور کہتے اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم انی اعوذ بکا من سکرات الموت وغمرات الموت. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اے اللہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں، اے اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما دے. پھر آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو منتخب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ سے ملا دے. رفیق الاعلیٰ، رفیق کہتے ہیں دوست کو جو سب سے بلند ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا تھا تو آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دنیا سے منتقل ہو کے دار بقا کی طرف چلے گئے تو صحابہ کی کیفیت یہ تھی. حضرت عمر جیسے جری انسان تلوار کھینچ کے کھڑے ہو گئے، جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور آپ نے فرمایا تھا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 6 نشانیاں نہ دیکھ لو. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ تم میری موت کو دیکھو گے.
اور میری امت کے اندر سب سے زیادہ جو تکلیف دہ امر ہوگا وہ میری موت کا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت یہ تھی، حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے چل پڑے، حضرت ابو بکر پیچھے سے جا کے پکڑ لیا، یا سیدی بلال ہم تمہیں مدینے سے نہیں جانے دیں گے۔ رو پڑے، کہنے لگے مجھے رسول اللہ نظر نہیں آتے، میں مدینے میں نہیں رہوں گا۔ تو انہیں کہنے لگے نہیں میں نہیں جانے دوں گا۔ کہنے لگے اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے آزاد کیا تھا اپنی ذات کے لیے تو میں آپ کا آج بھی غلام ہوں، جہاں آپ چاہتے ہیں میں وہاں ٹھہر جاتا ہوں۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اب رسول اللہ نظر نہیں آتے، مدینے میں نہیں رہوں گا۔ اور پورے مدینے کی کیفیت یہ ہے کہ لوگ بچوں کی طرح بلبلاتے، جس طرح جن کی ماں گم ہو جائے تو بلبلاتے پھرتے ہیں، پورے مدینے کی کیفیت یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، آج کے دن مجھ پہ اتنی تکلیفیں آئی، آج کے دن مجھ پہ اتنی تکلیفیں آئیں، یہ دنوں پہ آئیں تو دن روشنی ختم کر کے راتیں بن جاتی۔ یعنی آپ کی بیٹی کی یہ کیفیت ہے۔ اور سارے لوگ اتنے باحواس ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ، 3 لوگ صرف ایسے تھے جنہوں نے اپنے حواس پہ قابو رکھا۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے، ایک سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے، اور ایک آپ کے غلام قمبر تھے۔ یہ 3 لوگ ایسے تھے جن کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے حواس کو بحال رکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانا اتنا گراں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سارے معاملے جو ہوئے، میں صحابہ کی تاریخی زندگی میں یہ واقعات عرض کر چکا ہوں، صرف واقعہ سنانا مقصد نہیں، عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کے بعد اسلامی مملکت بنی، سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے، سیدنا عمر پھر اس کے بعد خلیفہ بنے، سیدنا عثمان بنے، سیدنا علی بنے، اور میرے عزیز بھائیو چاہے وہ بنو امیہ ہے، بنو عباس ہیں، یا اس سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، سب کے سب رسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ کیا کسی نے آپ کی برسی یا آپ کی پیدائش کے دن کو بطور سالگرہ منایا؟ کیا سیدنا ابو بکر آپ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اگر محبت اس کا نام ہے جو ہم کرتے ہیں تو پھر سیدنا ابو بکر کو کیا کہیں گے؟ ایک وہ کام اسے دین کا نام دیا جا رہا ہے جو 604 ہجری کے اندر ملا مظفر الدین کوکابری، یہ صلاح الدین کا بہنوئی تھا، سلطان صلاح الدین کا بہنوئی تھا، یہ ایک عیاش آدمی تھا۔ اس نے سب سے پہلے ان مجلسوں کو شروع کیا، اور ان مجلسوں کو بعض پیشہ ور اور پیٹ کے پجاری مولویوں نے اور ترغیب دیتے ہوئے اس میں ناچ گانے، نعت خوانی، یہ سارا کچھ شروع کیا، بازار لگے، یہ سارا کچھ ہوئے۔ کیا 604 ہجری سے پہلے دنیا میں کوئی محب نہیں بستا تھا؟ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ کون سا دین ہے جو 604 ہجری میں دوبارہ زندہ ہو گیا؟ اگر مرزا کہتا ہے کہ میں اللہ نے مجھ پہ یہ وحی نازل کی ہے، دین کے اندر یہ تبدیلی ہوئی ہے، ہم اسے کافر کہتے ہیں، تو کیا اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہم مسلمان رہیں گے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، کل اللہ کی عدالت لگے گی، اور اللہ اپنے دین کے متعلق جب لوگوں میں فیصلہ فرمائیں گے ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جو محمد الرسول اللہ کے دین کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں کروں گا تو میں بھی وہی، اگر کوئی اور کرے گا تو وہ بھی وہی ہوگا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے۔ وہ بہت خوفناک دن ہے جہاں پیغمبر لرز جائیں گے، کسی ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا مددگار نہیں بن سکے گا۔ لوگوں آج صرف اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ کے نبی کے دین کو برباد نہ کرو، کل اللہ کی عدالت میں بہت سخت معاملے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے بتا دیا تھا کہ کہتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص، اس کی پیٹ کی ساری آنتڑیاں، پیٹ کا سارا فضلہ پڑا ہوا ہے، جس طرح کولو کا بیل گھومتا ہے وہ اپنے پیٹ کی غلاظت کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، اور اتنی بدبو اس کے معدے سے آ رہی ہوگی کہ جہنم کے لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ پوچھا آپ نے یہ کون ہے؟ تو جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کا بدبخت مولوی ہے جو آپ کے دین کو بیچ کے اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے میرے عزیز بھائیوں، ممکن ہے ہم مولویوں کے تو کچھ مفاد ہوں، اپنے مفاد کے لیے ہم اندھے ہو چکے ہیں، آپ کا مفاد تو نہیں ہے۔ اللہ کے لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اس سارے قرآن کو دیکھو، پوچھو اگر قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے تو ضرور کرو، اگر نہیں کیا تو وہ کام نہ کرو جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی کا محبت کا نام لے کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کے نبی جن کی کانوں نے کبھی گانا نہیں سنا تھا، کیا اس کی پیدائش کی خوشی میں بڑے بڑے ڈیک لگا کے انڈین اور پاکستانی فحش گانے لگا کے بیٹیاں اور بیٹے ناچتے پھریں تو اس کو محبت کا نام دیں گے؟ کیا اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کچھ اعلانات ہیں۔ ظہیر باجوہ صاحب کے بھائی محمد طلحہ باجوہ، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے ان کی صحت کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ان پر رحم فرمائے۔ حاجی غلام نبی صاحب تیل والے کے بیٹے حاجی امان اللہ رضائی الہی سے انتقال فرما گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد مکرم میں ادا کی جائے گی۔ یہ کچھ بھائی مسائل پوچھتے ہیں، اگر وہ نماز کے بعد تشریف لائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ یہ ربیع الاول کے متعلق کچھ سوالات ہیں، کچھ باتیں میں عرض کر چکا، اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو میں انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد حاضر ہوں، میں عرض کروں گا۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے میں اپنی بہن کی شادی کے سلسلے میں پریشان ہوں، اللہ سے بہتر اسباب پیدا فرمائے، اللہ سب کے لیے رحم فرمائے۔ کیا نماز میں قیام کے دوران ہاتھ باندھنا واجب ہے؟ یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے قیام کے اندر ہاتھ چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاتھ باندھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر انسان کو کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یہ مسائل کے متعلق ہی بھائی بھائیوں نے
کہ آپ کا سایہ مبارک نہیں تھا؟ میرے بھائی ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، یہ ایک معروف بات ہے جو پھیلائی گئی ہے، کسی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آتی۔ یہ خواتین کے لیے الہدیٰ مکرم لائبریری میں صوت القرآن کورس، قرآن کو حسن آواز سے پڑھنا، اچھے الفاظ میں صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ کلاس 3 جنوری بروز ہفتہ صبح 9 بجے سے 12 بجے شروع ہو رہی ہے۔ 9 بجے سے 12 بجے تک 3 جنوری کو داخلہ فارم ہوں گے۔ تعارفی کلاس 5 جنوری بروز سوموار صبح 9 سے 12 بجے ہوگی، اور سوموار تا جمعرات، سوموار منگل بدھ جمعرات 4 دن یہ کلاس ہوتی ہے۔ خواتین سے التماس ہے کہ اس میں ضرور داخلہ لیں۔ 9 سے 12 بجے تک اس کا ٹائم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے انتہائی محترم اور پیارے ساتھی تھے حاجی محمد انور صاحب، جو 1994 سے مسجد مکرم میں اذانیں دیا کرتے تھے۔ آج 10 بجے وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا۔ اور اذانوں کے علاوہ ان کی ایک بہت خوبصورت کوشش ہے جو حج اور عمرے کے لیے آپ با تصویر کتاب لے کے جاتے ہیں، یہ اسی سادے سے انسان نے بنائی ہے۔ چونکہ یہ حج عمرے کا بڑا شوق تھا انہیں، جاتے تو یہ دیکھتے لوگ بہت سے ارکان غلط کرتے ہیں، تو یہ علماء سے پوچھ پوچھ کے اپنی سمجھ کے مطابق یہ ترتیب دیتے رہے، پھر اغلاط کو صحیح کرتے رہے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد یہ چیز آج موجود ہے، اور پاکستان میں بہت سے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کے لیے حج اور عمرے میں بڑی آسانی پیدا کرتی ہے۔ اے اللہ، تو ان کی جتنی بھی حسنات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرما۔ تو میں نے جا کے ان کے بیٹوں سے التماس کی تھی کہ بے شک ٹائم بہت کم ہے، آپ ان کی میت کو جمعے کی نماز کے وقت لے آئیں، تو انشاءاللہ نماز کے بعد ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ 1994 سے لے کر آج تک مجھے یاد ہے جب یہ اذان شروع کی تو کچھ بھائیوں نے اعتراض کیا کہ یہ ان کی داڑھی بھی نہیں ہے جی اذان کہتے ہیں، تو انہوں نے فوراً داڑھی رکھ لی، اور ماشاءاللہ شاید جو ہزاروں یا لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے بھی اتنی ذمہ داری سے کام نہیں کیا ہوگا جتنا اذان کے معاملے میں انہوں نے ذمہ داری دکھائی ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری باتیں قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے 12 سال اذان کہی اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے دن میری شفاعت اس پہ لازم ہو جائے گی۔ اے اللہ اس بزرگ کے لیے اپنے پیارے نبی کی شفاعت کو لازم فرما دینا، اور ہمارے دوسرے جو بھی مؤذن ہیں جو اذانیں دیتے ہیں، اللہ سب کی حسنات کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد پہلے حقیقت بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہت کے باوجود، حاجی صاحب کی خواہش ہوتی تھی کہ میں نے ہی اذان کہنی ہے، اور فجر کی نماز کے وقت یہ پہلے مجھے پتہ بھی تھا، ان کے بیٹے بھی آج بتا رہے ہیں، جب بارش ہوتی تو ایک کپڑا سوٹ اپنا شاپر میں ڈالتے کہ میں بھیگ جاؤں گا، وہاں جا کے کپڑے بدلوں گا، اذان دوں گا، نماز پڑھ کے پھر واپس آؤں گا۔ یعنی اس طرح شوق تھا۔ اے مالک الملک، ہم ان کے لیے اچھی شہادت دے رہے ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما دینا، ان پہ رحم فرمانا اور ان کی حسنات کو قبول فرما لینا۔ حضرات محترم، بہت سے بیماروں نے آپ سے درخواست کی ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ مالک اپنی رحمت کی بارش برسا۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا عاجلا غیر ضار۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم انزل علینا الغیث،
اللهم انزل علينا الغيث اللهم انزل علينا الغيث يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، اے اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ سب کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما دے، اے اللہ کاروباری تنگیاں دور فرما دے، اے اللہ ہماری زندگی کے معاملات کو آسان کر دے، دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام